وینزویلا میں 2 شدید زلزلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، یکے بعد دیگرے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے درجنوں عمارتیں مریم میٹ کر دی۔ ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی، 4000 سے زیادہ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جبکہ ہزاروں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ہلاکتیں 1 لاکھ تک بڑھ سکتی ہیں۔ زلزلے سے دارالحکومت کراکس اور ساحلی صوبہ لاگوائرا سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 22 منزلہ عمارت کے ملبے تلے سینکڑوں افراد دب گئے۔ کراکس کا مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ صدر ڈلسی نے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ 20 کروڑ ڈالر کا امدادی فنڈ قائم کر دیا گیا۔ وینزویلا میں بڑے زلزلوں کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 1 درجن سے زائد زلزلے کے جھٹکے آ چکے ہیں۔ 7.2 اور 7.5 درجے کے زلزلوں کے 20 منٹ بعد ایک زلزلہ 4.5 شدت کا آیا۔ 7 گھنٹے بعد پھر 4.4 شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز نے وینزویلا میں مزید زلزلوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے ہفتے 5 شدت کا ایک اور زلزلہ آ سکتا ہے۔ 70 سال کے بعد جزیرہ نما کوریا میں ایک اور جنگ کے خطرات منڈلانے لگے۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا نے ڈرونز اور دیگر تباہ کن ہتھیاروں کی صلاحیت بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ سیول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے وزیر دفاع آہن کیوبیک نے اعلان کیا کہ جنوبی کوریا میں 20,000 حملہ آور اور پھٹنے والے ڈرونز خرید رہا ہے اور ان کو آپریٹ کرنے کے لیے زمینی فوج، بحریہ اور فضائی کے 5 لاکھ اہلکاروں کو تربیت دی جائے گی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم ان جونگ نے بھی اپنی فوج کو بھرپور تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ بیلسٹک میزائلز اور راکٹس کی لانچ کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے افواج کی خوفناک صلاحیتوں کو بڑھانے کی ہدایت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملکی زرعی شعبے میں نئی جدتیں لانے کے لیے ایک اہم ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ یہ اعلان بھی کیا کہ امریکہ جلد ہی ایرانی فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ انہیں پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کر لے گا۔ اسی لیے ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ کڑی پابندیوں اور دباؤ کے باعث ایران اب بری طرح ڈیل کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ پورا یقین ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت جلد ایک نیا معاہدہ یا ڈیل طے پا جائے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ یہ امریکی دعویٰ بے بنیاد ہے کہ ایران کے غیر منجمد اثاثوں سے امریکی زرعی مصنوعات خریدی جائیں گی۔ ایک بیان میں باقر کالباف نے کہا کہ ایران صرف وہی فصل کاٹ رہا ہے جو امریکہ نے بوئی تھی۔ یہ فصل دہائیوں پر محیط بد اعتمادی ہے۔ یہ فصل خالص، وافر اور مقامی ہے۔ باقر کالباف نے کہا کہ امریکہ بظاہر صرف سویابین، وعدہ خلافی اور تلخ بیانات ہی برآمد کرتا ہے۔